بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعم انعام کیا، تازبرتا تو نے، علی اوپر، ہم ان کے، علیہم ان پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیری نہ کے، المغضوبی غضب کیا گیا، علی پر، ہم ان، واو اور لا نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ نحمدہ و نصلی علی۔ ہم نے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر اس کی مزید ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ راستہ بھی مانگیں، ساتھ تھوڑی تفصیل سے مانگیں کہ کون سے راستے پہ چلا، اس راستے پہ تو ہمیں چلا جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہیں، یعنی بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے، جو اعمال، اخلاق، تربیت، تعلیم اس سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، جیسے انہوں نے بتایا تفصیل سے ویڈیوز میں کہ انبیاء، صالحین، شہداء، صحابہ، تو ان سب کے راستے پہ ہمیں چلا۔ تو اب یہ کہ صراط مطلب راستہ، یعنی وہ اہدنا الصراط، اسی کی مزید تفصیل کون سا راستہ؟ صراط وہ راستہ، الذین جو ان لوگوں کو ہے، انعام کیا، تا زبر تا تو نے۔ پھر میں بتاؤں گی کہ میننگ اتنے چینج ہوتے ہیں زبر زیر پیش سے، تا کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوگا تو مذکر، تا کے نیچے زیر ہو اس کا مطلب ہوتا ہے تو مؤنث، یعنی کسی لڑکی کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے، اور اسی تا کے اوپر پیش ہو تو جس کا مطلب ہوتا ہے میں نے یہ بات کی، یعنی انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتی تو عورت نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، یعنی کہ اگر ہم اس پہ زبر زیر چینج کریں گے تو میننگ میں بہت بڑا فرق پڑ جائے گا، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے پڑھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہنے کہ یا اللہ تو نے جن پر انعام کیا ان لوگوں کے راستے میں ہمیں چلا۔ اب وہ کون ہے یہ تو اب تفصیل سے سن چکے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ آیت پڑھیں، دعا کریں اور اس کے بعد خاموش ہو کے لیٹ جائیں، سو جائیں، کوئی عمل کی کوشش نہ کریں، کوئی ٹرائی نہ کریں تو پھر ہم انعام یافتہ میں سے ہو جائیں گے۔ نہیں، انعام یافتہ لوگوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم صرف اتنا کر لیں۔ آج ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ، میں کیا بول رہی ہوں، میں کیسا بتا رہی ہوں آپ کو، تعلق آپ کا عمل کے ساتھ جوڑ رہی ہوں یا نہیں جوڑ رہی، طریقہ کار کیا ہے، تفسیر میں آپ کو کتنا یعنی کہ آپ کی تربیت اور اس پہ کتنا اثر ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ کی دعوت آپ تک پہنچ رہی ہے، جو قرآن پاک آپ سال ہر سال سے پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں اس کا ترجمہ اور ڈیفینیشن، کم از کم مفہوم اور وضاحت جو آپ کو سامنے مل رہی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم ایک ارادہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ اس پورے عرصے کے دوران یہ قرآن پاک جب تک ہم پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کریم کے اندر جو چیز ہمیں ایسے لگے گی کہ یہ کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو ہم کیا کریں، اس کام کو، اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ہر وہ چیز جس سے ہمیں لگے کہ یہ چیز، ہاں ہم نے سنا تو تھا یہ بد، جھوٹ، چغلی، یہ گناہ ہیں، لیکن آج ہم نے اس کے بارے میں آیت مبارکہ پڑھ لی کہ یہ چیزیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، تو ہم نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ ہر وہ چیز جس میں جنت کی بشارت آ رہی ہے اس کو اپنانے کی کوشش، ہر وہ چیز جس میں جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے اس سے بچنے کی کوشش اور ارادہ، یہ آج ہم نے کرنا ہے۔ تو کیا ہوا، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پہلی بات مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ کس سے مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کی رضا، یعنی جن سے اللہ راضی ہو گیا، تو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے۔ تو ان میں شامل ہونے کے لیے ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جو بھی حالات، واقعات ہمارے سامنے، اس میں ہم دیکھنا ہے کہ کون لوگ ایسے تھے جن سے ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ ان سے اللہ راضی تھا۔ انبیاء تھے، صحابہ تھے، شہداء ہیں، یہ سب ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، لیکن صالحین میں سے تو ہم ہو سکتے ہیں، صالحین جیسا بننے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، ہم کسی کو اگر رول ماڈل بنا لیں اپنا، ہم کہیں کہ ہم نے اس کے طریقے پہ چلنا ہے، تو ہم جہاں تک اس کی باتیں ہم سنیں گے، واقعات، حالات پڑھیں گے، تو جو چیزیں آسان ہیں وہ تو ہم کر لیں گے، لیکن ذرا سی کوئی چیز مشکل آ جائے گی تو ہم پھر گھبرا جائیں گے۔ جیسے کہ دیکھیں، ہم سب کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی کی وائف، تو ہم نے ان کے طریقے کو چلنا چاہیے، ہم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، وہ ساری کی ساری ہمارے لیے رول ماڈل
ماڈل تھی تمام صحابیات، تو حضرت فاطمہ کا وہ واقعہ کیوں ہم بھول جاتی ہیں؟ ہم خواتین جب ذرا سی پریشان ہوتی ہیں، جب ہمیں گھر کے کاموں سے ذرا گھبراہٹ ہو جاتی ہے، جب ہمیں صفائی کرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا ذرا مشکل لگتا ہے، جب ہم کام والی افورڈ نہیں کر سکتے یا کسی بھی ریزن سے ہم اس کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے، تو ہم اتنا کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہم کیا حضرت فاطمہ کو فالو نہیں کرتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ واقعہ یاد کریں، اگر ہم دل کی گہرائیوں سے، تو ہمیں کوئی کام مشکل نہیں لگے گا۔ جب کام کر کر کے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، چکی پیس پیس کے ان کے ہاتھ خراب ہو گئے تھے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے، حضرت علی نے ان کو بھیجا کہ ان سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو غلام دے دیں۔ جا کے انہوں نے خاموش بیٹھی رہی، نہیں بات کی، جب حالات دیکھے، شرم آ گئی، واپس آ گئی۔ حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، تو آقا دو جہاں نے فرمایا نہیں، حضرت فاطمہ سے زیادہ مستحق جو ہے یہاں اور بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ ہیں جن کے جو زیادہ اس کی ضرورت مند ہے، یتیم مستحق ہیں جن کو یہ غلام ملنے چاہیے۔ انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو بہت سارے غلاموں سے بہتر ہے؟ فرمایا جی آقا۔ تو بتایا کہ 33 مرتبہ رات کو سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو، تو یہ ان غلاموں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ آج میری بیٹی دنیا میں اگر کچھ مشقت برداشت کرے گی، تکلیف اٹھائے گی، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں تو اس کا یہ عارضی ٹھکانہ، تھوڑے سے دن اس نے یہاں رہنا ہے، یہاں اس کو پریشانی ہوگی، لیکن وہ زندگی جو ختم نہیں ہوگی۔ بار بار میں یہی بات کہتی ہوں کہ وہ زندگی، ہم ایک ایسی بات پہ یقین کر لیں نا، یہ زندگی تھوڑی سی ہے اور بعد والی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں کوئی مشقت لگے ہی نہ، ہمیں دنیا کا کوئی غم لگے ہی نہ، ہم اتنے خوش ہو جائیں، ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں کہ یہ کیا کرنا ہے اس دنیا کو، اس میں ہمارا عزیز بچھڑ گیا، فوت تک ہو گیا کوئی ہمارا، پھر بھی ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، بعد میں ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ ہماری فکر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کام، ہماری ہر چیز اس چیز کی گرد گھومنی چاہیے کہ وہاں جا کے ہمارا کیا ہوگا۔ وہ تو لائف بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کوئی اینڈ بھی نہیں ہوگا، کوئی خلاصی بھی نہیں ہوگی۔ خوشیاں تو دائمی ہیں، غم میں تو بہت عرصے کے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس وقت کو یاد کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو ترجیح دی تھی، تو ہمیں بھی اگر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، ہمیں کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے، تو اتنا سوچ لیں کہ یہ تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے، تو ہم نے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہونا ہے۔ تو آج ہم یہ سوچ لیتے ہیں ہم نے حضرت فاطمہ کے طریقے پہ چلنا ہے۔ حضرت فاطمہ تو اپنے گھر کے کام خود کرتی تھی، اگر انعام ہے اللہ کی طرف سے، کچھ آسائش ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اگر کوئی پرابلم کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، تو جتنا کام کر رہے ہیں اس کو ثواب سمجھ کے کریں۔ گھر میں صفائی کر رہے ہیں تو سوچیں صفائی نصف ایمان ہے، جب یہ سوچ کے ہم صفائی کریں گے، اور چھپی ہوئی جگہوں سے بھی ہم گند نکالیں گے یہ سوچ کے کہ صفائی تو نصف ایمان ہے، ہم اس لیے صفائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل کر رہے ہیں، تو ہمیں صفائی کرنا آسان لگے گا۔ برتن دھوتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ تو صاف کر رہے ہیں، یہ ہماری فیملی نے، ہمارے گھر والوں نے اس میں کھانا کھایا ہے، کپڑے دھوئیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ، سب میری پیاری بہنوں کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اگر سب کی صحت ہو تو پھر ہمت کریں، کیونکہ یہ کاموں میں سب سے پہلی برکت جو آپ کو نظر آئے گی، ہمیں نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ کام کرنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ تھوڑا سا کام چھوڑ دو، صحت خراب، پھر بس ساری زندگی دوائیاں ہی کھاتے رہیں۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے ہم نے، اور اپنے رب سے کیا مانگنا ہے؟ دنیا نہیں، آخرت، انعام یافتہ لوگوں کی زندگی۔ یا اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم انعام یافتہ لوگوں جیسے بننے کی، لیکن تو ہمیں چلا ان لوگوں کے طرح، ان لوگوں کے طریقے پہ، ان لوگوں کے راستے پہ، صحابہ کرام کے راستے پہ، انبیاء کے راستے پہ، صالحین کے راستے پہ، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ آج کے دور میں جو لوگ نیک ہیں، جو بہت پرہیزگار ہیں، جو بہت مشکلات، بہت بڑے بڑے حالات میں بھی وہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، بہت سے نیک لوگ ایسے جن کو دیکھ کے خدا یاد آتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کے راستے پہ یا اللہ تو ہمیں چلا۔ لیکن اللہ ہمیں چلائے گا، اس سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ جو ہے وہ کسی عام بک جیسی نہیں ہوں گی، جیسے ہم دنیا میں بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ناولز بڑے بڑے پڑھ لیتے ہیں، اور جب آپ قرآن پاک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ شاید یہ ان کتابوں سے بہت اچھی ہوگی، لیکن اسی طرز پہ ہوگی، اسی طرح اس کے ابواب، فصلیں اور اس طرح ساری چیزیں ہوں گی، اور ایک جملے ہوں گے اور سب، لیکن آپ قرآن پاک کے ترجمے کو جب دیکھیں گے انشاءاللہ اور سمجھیں گے تو بالکل ڈیفرنٹ انداز ہے، بالکل ہی مختلف ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس انداز میں نہیں لکھی گئی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک بات بیان فرما رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے درمیان میں کوئی اور بالکل ڈفرینٹ چیز، لیکن وہ ہوتی اسی سے متعلق ہے، ربط اس کا ہوتا ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ میں ڈفرینٹ سٹائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آیات بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ترجمہ لفظی جب آپ دیکھتے ہیں تو بالکل ہی الگ ہے، اور بامحاورہ میں ہم لوگ اپنی ایک ترتیب کے ساتھ اپنی زبان کے مطابق ایک جملہ سیٹ جملہ بنا سکتے ہیں۔ غیری کا مطلب یہ کہ نہ کہ، یعنی اے اللہ، پہلے ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں فرما رہے ہیں غیری، یعنی علاوہ ان لوگوں کے راستے کے۔ غیر کے اندر پوری بات آ گئی، غیری علاوہ ان لوگوں کے راستے کے، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ اس کا مطلب یہ ہے المغضوبی، جن پر غضب کیا گیا۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ مغضوب سے مراد جن پر غضب کیا گیا، یہ ہے تو بنی اسرائیل کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، کیونکہ بہت علم کے باوجود انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، جیسا کہ آپ نے تفسیر میں سنا ہے۔ علی پر ہیم ان، یہ اصل میں علا ہوتا ہے، علا پر ہیم ان۔ علا کا مطلب پر آپ پڑھیں گے بار بار، لیکن ان دونوں کو جوڑنے سے یہ یا جو علا کے آگے یا ہوتی ہے نا، جس کو علا کی صورت میں ہم نہیں پڑھتے، وہ یا سامنے آ جاتی ہے اور علی بن جاتا ہے، علیہم ان پر۔ ہم جو ہے یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، یعنی جو موجود نہ ہوں ان کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوگا۔ واؤ کا ترجمہ ہمیشہ آپ اور میں کریں گے، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا نہیں۔ اب لا کو جب ہم جلدی میں لا پڑھ لیتے ہیں نا، لا ولضالین، لا لا الف مدہ نہیں پڑھتے، لا کا مطلب ہے نہیں، اور لام زبر لا جلدی پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ۔ بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ الضالین یعنی نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت جامع کلام ہے، یہ نہیں ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کو کہیں نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، بلکہ بہت دفعہ ایسی بات ہوگی کہ اتنا ادھورا لفظ ہوگا، لیکن جو ہمیں خود بخود بولنے سے، دیکھنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے، تو وہاں پہ وہ بات نہیں لکھی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ گمراہوں کے راستے پہ چلانا، لیکن جملہ کیا ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ، بس اتنی سی بات۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ گمراہ کون لوگ؟ جو یعنی کہ علم آنے کے باوجود اس سے گمراہ ہو گئے، اس کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ کا ہماری زندگی کے ساتھ ربط یہ ہے، اب یہ ہم یہ کہہ تو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہوا اس وقت سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے، اور ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، یہ صرف ایک وقت کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے اس کی کوئی آیت، کوئی لفظ جو ہے کسی ایک فرقے یا کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ تک کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص غضب کیا گیا ہے، یعنی کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہے، اس نے اللہ کی غضب کو دعوت دی ہوئی ہے، اس نے اتنی نافرمانیاں کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ اسی طرح جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد، دین آنے کے بعد گمراہ ہو گئے، تو ہمیں بار بار یہ دعا مانگنی ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم شروع کیا ہوا ہے، اب ہم جو ہے قرآن کا اتنا زیادہ حصہ جو بھی ہم سیکھیں گے سچے دل کے ساتھ، وہ ہمارے دل میں علم آ گیا تو ہم نے دعا کرنے کی، یا اللہ یہ علم آنے کے بعد ہمیں گمراہ مت کرنا، اس دین کے راستے پہ ہمیں صحیح طرح سے چلانا۔ اب مغضوبی علیہم کون لوگ؟ ہر وہ شخص، ہر وہ کام جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہونے والی ہو۔ ہمیں ایک ایک قدم، صبح ہم اٹھیں نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد سے لے کے رات کو سونے تک ہم ہر قدم یہ سوچیں کہ یا اللہ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے باوجود ہم اتنی ناراضگی تو نہیں اللہ کی مول لے رہے، یا کوئی گناہ ہو بھی رہا ہے تو اس پہ اتنی ہٹ درمی، اتنی جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ اور اتنے سکون اور خوشی کے ساتھ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں کم از کم گناہ ہم کریں تو اس میں گناہ کو گناہ تو سمجھیں۔ آج کل کیا ہے، جو چیز ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی ایکسپلینیشن مانگتے ہیں کہ بھئی آپ بتا دیں یہ صحیح ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یار آپ اگر کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کر لو، کم از کم تمہیں احساس تو ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، ساتھ توبہ ندامت کوئی شرمندگی تو ہوگی، کم از کم یہ تو ہو۔ نہیں، کہتے ہیں گناہ بھی ہو اور ہم اس کو صحیح ثابت کر کے کریں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ گناہ گناہ ہے، گناہ کو ہم درست نہیں کہہ سکتے کبھی بھی کسی بھی حال میں۔
ہم نے ہر قدم پہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو، جس سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، جس سے ہم بھی مغضوبی علیہم ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم نے جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ اس کے خلاف ہے، ہم اس جاننے کے باوجود ہم گمراہی والا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں ہر قدم اٹھاتے ہوئے۔ گناہ کریں، کر لیتے ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، لیکن اس کو گناہ سمجھیں، توبہ کریں، ساتھ معافی مانگے، ساتھ کوشش کریں، یا اللہ میں ایک حقیر انسان ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، میں اس کو گناہ سمجھتی ہوں، میں اس سے بچنا چاہتی ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا، یا اللہ آپ مجھے ہمت دیں، کیونکہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس سے مانگتے رہے، اس گناہ سے بچنے کی کوشش تو کرتے رہے، اس سے بچنے کی دعائیں تو کرتے رہے، پھر اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچا بھی دیں گے اور ہم اس سے بچ بھی پائیں گے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہر لمحہ، ہر جو قطرہ، ایک دن، ایک وقت، لمحہ جو گزر رہا ہے، اس کے اندر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر رہے ہوں۔ ہم یہ جو کام ابھی ہم اٹھ رہے ہیں، ابھی ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اس میں غیبت ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ اس سے ناراض ہو رہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس بات کا کوئی مقصد نہیں ہے، جھوٹ کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، اتنا ہم جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں، کوئی ضرورت نہ بھی ہو، ضرورت کے تحت بھی تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بیٹھے بٹھائے ہاں بغیر کسی ریزن کے نارمل سی بات کو ہم جھوٹ کی طرف موڑ کے، جھوٹ کے ساتھ لگا کے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس پہ اللہ ناراض ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں، اچھا ایک اور خاص بات کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے باجی جان نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ اس لیے علم حاصل نہیں کرتے کہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میری بہنوں یہ یاد رکھو، ضروری نہیں ہے کہ آپ عالمہ بنیں گی تو تبھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اتنا علم جو حلال اور حرام کا ہے نا، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ جو حلال اور حرام کا علم ہے وہ ہم سب کے پاس ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، غیبت، جھوٹ، چغلی، کیا کیا چیزیں، دل دکھانا، دل میں حسد، کینہ، بغض رکھنا، کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، وہ جو مین چیزیں ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں مین اچھائیاں بھی پتہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، دوسروں کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق، ساری چیزیں، یعنی کہ مین جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا ضرورت کی، جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم یہ کہہ کے اللہ کے پاس نہیں بچ سکیں گے کہ اللہ ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ یہ جو مدارس میں علم پڑھایا جاتا ہے، پھر وہ تفصیل ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کے بارے میں ڈیٹیل ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ ایسا کیوں ہے، یہی قرآن ہے، جیسے آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر مدارس میں ایسے نہیں پڑھائی جاتی، اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے علم الصرف کے اعتبار سے، یہ کیا بن رہا ہے، یہ کون سا سیگا ہے، بہت ہی مشکل اور پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ پھر یہ کہ نحو ہوتا ہے، علم النحو ایک ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ لفظ کیا بن رہا ہے، اس میں زیر کیوں آ رہی ہے، اس میں زبر کیوں آ رہا ہے، یہ اس طرح ہو تو اس میں یہ ہوگا، اس کے اندر کون سا لفظ جو چھپا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جس چیزوں پہ عمل کرنا ہے، جن کو کر کے ہم اللہ کو راضی کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہمیں علم میں ہیں، اور جن سے ہم اللہ کی ناراضگی، اللہ ہم سے ناراض ہو کے ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں، وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ لہٰذا ہم صرف اس وجہ سے علم حاصل کرنے سے نہ اجتناب کریں کہ کہیں ہم عالمہ بن گی تو ہمیں جو ہے نا، ہم عالمہ بغیر عمل کے بن جائیں گی تو اللہ ہم سے ناراض ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔